میرے عزیز دوستو، یہ تو تھا بخاری میں، مسلم میں اور دیگر کتب احادیث مبارکہ میں جو کثرت سے حدیثیں آئی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کفار مکہ کے مطالبے پر 14ویں رات کے چاند کو توڑ دیا اور 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ دائیں طرف اور ایک حصہ بائیں طرف، ایک پہاڑ میں چھپ گیا اور دوسری طرف پہاڑ پر رہا۔ یہ تو ہے بخاری اور مسلم اور دیگر کتب احادیث مبارکہ کے اندر۔ اب ہم چلتے ہیں ایک اور عظیم الشان حدیث مبارکہ کی طرف، جس کو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصائص مبارک الخصائص الکبریٰ کے اندر نقل کیا ہے، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر نقل کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک مضبوط دلیل، نشانی، آپ کی نبوت کی نشانی، آپ کی رسالت کی نشانی، جس نے مجھے ترغیب دی کہ اے محمد مصطفیٰ کے چچا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آ، وہ دلیل کیا تھی؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب آپ بچپن میں تھے میں آپ کے دیدار کے لیے جاتا، رات کو چاند چمک رہا ہوتا تھا، میں آپ کی زیارت کے لیے جاتا تو میں کیا دیکھتا؟ رأیتک فی المہد تناغ القمر، آپ بنگوڑے میں لیٹے ہوتے تھے اور آپ چاند کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے۔ یہ حضور کے چچا جان فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، آپ چاند سے کھیل رہے ہوتے تھے، کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ کسی کا کھلونا چاند بن جاتا ہے، کسی کا کھلونا چاند بن جاتا ہے۔ مکے والوں نے تو بعد میں مطالبہ کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوگا، کیا مطالبہ کر رہے ہو؟ یہ چاند تو ہمارے بچپن کا کھلونا ہے، چاند تو ہمارے بچپن کا کھلونا ہے، چاند نے ضیاء پائی ہے تو ہمارے ہی دربار اطہر سے پائی ہے، اور تاروں نے روشنی پائی ہے، چمکنا اور دمکنا سیکھا ہے تو وہ ہماری برکت سے سیکھا ہے، ہم نے ہی چاند کی آنکھوں کو روشن کیا ہے اور ستاروں کی آنکھوں کو روشن کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، پھر آپ اپنی انگلی کا اشارہ بھی کرتے تھے، چاند کو انگلی کا اشارہ بھی کرتے تھے۔ فحیثو اشارت الیہ مالا، ہم نے دیکھا حضور آپ کی انگلی حاکم بن جاتی، چاند محکوم بن جاتا، جدھر کو آپ کی انگلی کا اشارہ جاتا تھا چاند بھی اسی طرف جھک جاتا تھا، چاند بھی اسی طرف جھک جاتا تھا۔ تو یہ مضبوط دلیل تھی آپ کے نبی ہونے کی، آپ کے رسول ہونے کی، جس نے مجھ کو بھی ترغیب دی کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آ۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے کیا جواب دیا، کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، چاچا، میرے چچا، مجھے یاد ہے، میں اب بھی جانتا ہوں کیا ہوتا تھا۔ فرمایا، انی کنت احدثہ ویحدثنی، میرے چچا، میں چاند سے گفتگو کیا کرتا تھا اور چاند مجھ سے کلام کیا کرتا تھا، میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، کوئی اور سمجھ نہ سکتا تھا، میں جانتا تھا اور چاند جانتا تھا، میں جانتا تھا اور چاند جانتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے چچا کیا فرماتے ہیں؟ جدھر کو آپ انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند جھک جاتا، جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کیا؟ بنگوڑے میں،
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا فرمایا چچا میں اس سے گفتگو کرتا تھا وہ مجھ سے گفتگو کرتا تھا وہ مجھے راز بتاتا تھا میں اس کو راز بتاتا تھا وَيُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ اور چاند مجھ سے کہتا تھا اے میری حبیب محمد رونا نہیں وَيُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ چاند مجھے رونے نہ دیتا تھا چاند مجھے رونے نہ دیتا تھا وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا میں اس سے باتیں کرتا ہوں ہاں یہ ایسا معجزہ کیا کسی نے دیکھا کیا کسی نبی سے سرزد ہوا آسمان کائنات نے نہیں دیکھا اور کائنات دنیا نے نہیں دیکھا یہ طاقتیں یہ معجزات اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے حبیب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرما رکھے ہیں کہ چاند آپ سے کلام کرتا ہے اور حضور کا اشارہ ہوتا ہے تو پھٹ جاتا ہے اور سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے میرے حبیب مکرم کا انگلی کا اشارہ پاتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج پھر عصر کے وقت پر آ جاتا ہے